الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولو العزم والهمة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزأ عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبو بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور آقا کل جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی قدر ذوی الاحتشام علماء کرام، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا کی عام اور بری محفلوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے پسندیدہ ترین ذکر ہے وہ ذکر محبوب خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اس بابرکت نشست میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے آج یہاں نازل ہونے والی ساری برکتیں اور ساری رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میں ابتدا میں بڑی اہم بات آپ سے کرنے لگا ہوں. اگر آپ اس پہلی بات کو ذہن میں رکھ لیں تو صرف ہماری زندگی ہی خوبصورت نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی زندگی بھی اللہ خوبصورت بنا دے گا. اور وہ جو ابتدا میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کرنے لگا ہوں کہ آپ کی زندگی کا جو سب سے خوبصورت لمحہ ہے وہ یہ لمحہ ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے. جو ساعتیں یاد دل بھر میں گزری وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی. جو زندگی کے اوقات میرے اور آپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے ہیں اور اللہ کے محبوب کی یاد میں گزرے ہیں وہ ہماری زندگی کے سب سے بہترین لمحات ہیں. اس کے علاوہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. اور
تعالیٰ نے جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال سے نوازا ہے. اللہ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا اور سب سے بہترین رزق اور سب سے بہترین پیسہ جو میرا اور آپ کا ہے وہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حضور کی محبت کے لیے خرچ ہوا ہے. اور اگلی بات جو بڑی اہم ہے، اس وقت پورے نور کوٹ میں جتنے سکول ہیں، جتنے ڈیرے ہیں، جتنی حویلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی حویلی کی، کسی ڈیرے کی، کسی سکول کی، کسی گھر یا مکان کی اللہ تعالیٰ کی ہاں کوئی اہمیت نہیں. اللہ تعالیٰ کی ہاں اگر سب سے محبوب ترین جگہ جو ہے وہ والی جگہ ہے جہاں اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ مولانا عبدالرحمن جامی نے یہ بات کہی ہے. ہمارے ہاں اکثر لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پیسے بھی ہم کما رہے ہیں، رزق حلال کی فراوانی ہے، لیکن زندگیوں میں سکون نہیں ہے، زندگیوں میں سکھ نہیں ہے، چین نہیں ہے. دل ہر وقت بے قراری میں ڈوبے ہوئے ہیں، دلوں سے تکلیفیں ختم ہی نہیں ہوتی. میں الحمدللہ پورے پاکستان میں جاتا ہوں، پاکستان سے باہر بھی جاتا ہوں بیانات کے لیے. کئی ایسے ملک ہیں جہاں میں گیا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے. میں آپ کو یہ بات بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اور بڑی عظیم مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں اور باوضو بیٹھا ہوں. اگر کائنات میں نے کسی دل کو سکھی پایا ہے، سکون والا پایا ہے، تو میں نے وہ دل پایا ہے جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت تھی. جو دل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ دل سکون سے خالی ہے، وہ دل قرار سے خالی ہے، وہ دل امن سے خالی ہے، دل وہ سکون سے ہے، اس دل میں راحت ہے جس دل میں محبت مصطفیٰ ہے. مولانا عبدالرحمن جامی عظیم عاشق رسول ہے. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ یہ مدینہ منورہ، ہم بھی مدینہ منورہ جاتے ہیں، لیکن ہماری چھٹی ختم، ہمارا ویزا ختم، ہماری ٹکٹ کی تاریخ ختم، پھر ہمیں واپس آنا پڑتا ہے اور ہم مدینہ منورہ میں آقا کریم کی بارگاہ میں الوداعی سلام بھی عرض کرتے ہیں. مولانا عبدالرحمن جامی کی یہ کیفیت نہیں تھی. جب مکین گنبد خضرا چاہتے مولانا عبدالرحمن جامی حضور کی خدمت میں رہتے. پھر مولانا عبدالرحمن جامی کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی اور آقا کریم ارشاد فرماتے کہ اے جامی سلامت روی بخیر آمدی، اے جامی سلامتی کے ساتھ تم واپس چلے جاؤ، پھر خیریت سے اگلے سال دوبارہ آنا. 12 سال مولانا عبدالرحمن جامی نے 12 حج کیے اور ہر حج پہ حضور کا دیدار نصیب ہوا. جن ساتھیوں نے سبحان اللہ کہا ہے، میری دعا ہے کہ آج رات میں حضور کا دیدار نصیب ہو. 12 سال ہر سفر میں جب بھی حاضری دیتے ہیں آقا کریم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اور اگر آپ لفظوں پہ غور کر رہے ہو، میرا آقا کریم ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ سلامت روی بخیر آمدی. یہ جو لفظ ہے مولانا عبدالرحمن جامی کو عربی آتی ہے، لیکن یہ عربی کے لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کے لفظ ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میرا آقا کریم مولانا جامی سے بات کر رہے ہیں تو فارسی میں بات کر رہے ہیں. عبدالرحمن جامی آپ عربی کے ماہر ہیں، آپ کو عربی کی لغت بھرپور طریقے سے آتی ہے. پھر آقا کریم فارسی میں آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سلامت روی بخیر آمدی؟
تو دلوں کو تھام کے سنے، فرمایا اس لیے کہ امت کو بتایا ہے میں وہ محبوب بن کے آیا ہوں، میں وہ امام الانبیاء ان عظمتوں کے ساتھ آیا ہوں کہ مجھے کوئی جس بولی میں جس زبان میں پکارے میں ان کی زبان بھی سمجھتا ہوں، ان کی زبان بھی جانتا ہوں۔ بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں بھر دے نے سب دی جھولی۔ اگر بات کہیں دور نہ نکل رہی ہو اور آپ ان حماق کے ساتھ سن رہے ہو تو میں یہاں ایک لطف اندوز آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدینہ منورہ لے جائے۔ آپ میں سے کئی لوگ وہاں گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں وہ لمحات لائے کہ آپ دوبارہ وہاں جائیں۔ اب جب آپ نے وہاں جانا ہے، یہ جو سنہری جالیاں ہیں ان کے درمیان دو ستون ہیں، ان دو ستونوں کے اوپر دو شعر لکھے ہوئے ہیں جو ترکوں کے زمانے کے لکھے ہوئے ہیں۔ ترکوں نے جب یہ تعمیرات کی تو انہوں نے وہ شعر لکھے تھے، اور امام یحییٰ شرف الدین نووی نے کتاب الاذکار میں بھی وہ شعر لکھے ہیں۔ آپ صرف یہ دو شعر سن لینا تو یہ جو زندگی میں آپ آقا کریم سے محبت کر رہے ہیں اس کا مل پڑ جائے گا۔ وہاں شعر کیا لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے بات یاد رکھنی اور وہاں جا کے اس کو غور بھی کرنا ہے۔ وہاں شعر یہ لکھے ہوئے ہیں کہ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یہ ایک شعر ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، کہ یہ جو مکین گنبد خضرا ہیں ان پہ میری جان قربان ہے، ان پہ یہ وہاں شعر لکھے ہوئے ہیں کہ اس مکین گنبد خضرا پہ میری جان قربان ہے۔ اب جو اگلا شعر لکھا ہوا ہے نا وہ بڑا عظیم شعر ہے، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، فیہ العفاف، یہاں جو بھی امتی آئے اس کی حاضری یہاں آنا، فیہ العفاف، جیسے ہی وہ اس جگہ پہ قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فیہ العفاف، یہاں بخشش ہے، یہاں مغفرت ہے، یہاں آنے والے ہر غلام کی، ہر امتی کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ جو لمبی میں نے بات کی ہے نا، اگلے دو لفظوں کے لیے میں نے یہ بات لمبی کی ہے، اور وہ دو لفظ کون سے ہیں؟ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ۔ آپ سبھی چونکہ سمجھدار بیٹھے ہیں، مجھے بات سمجھانے میں مشکل نہیں ہو رہی۔ جود اور کرم دونوں کا معنی ایک ہے، سخاوت، عطا کرنا۔ تو پھر یہاں دو لفظ کیوں لائے گئے؟ جود اور کرم دو لفظ کیوں لائے جبکہ معنی ایک ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے جود سے مراد وہ سخاوت ہے کہ یہاں جو غلام آ کے اپنے دل سے اور اپنے منہ سے جو مانگے حضور اسے وہ بھی عطا کرتے ہیں، اور جو امتی کرم سے مراد یہ ہے جو امتی یہاں کچھ نہ مانگے حضور اسے بن مانگے عطا فرماتے ہیں۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، ارے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا، عزت دار تے سخی سدون والے، کسے ول ادھار نہیں رہن دے، نظرہ نال شفا ورتون جڑے، بستی وچ او بیمار نہیں رہن دے، جڑے ناز اٹھان مسافران دے، رستے وچ او خار نہیں رہن دے، نبی پاک تو منگیے جو ساکی، کمی کوئی بھی سرکار نہیں رہن دے، کمی کوئی بھی سرکار نہیں رہن دے۔ تو مولانا جامی کی زبان میں آقا کریم ارشاد فرما رہا ہے، جامی خریت سے جائیں پھر خریت سے واپس لوٹیں۔
12ویں سال جب حاضری پیش کی تو آقا کریم کا دیدار نصیب ہوا، اور یہ آقا کریم کے غلام ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ درباروں پہ کیا لینے جاتے ہیں، پھر ننگی پیری، یعنی کہ بغیر جوتے کے، اور پیدل کیوں جاتے ہیں؟ آج کل تو وہ عقیدتیں ہی نہیں رہی، وگرنہ ہمارا جو علاقہ ہے نا توسہ شریف، وہاں چشتیوں کا مرکز حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں کہ گورڑا شریف کے جتنے بزرگ تھے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے پیر نصیر الدین شاہ صاحب تک، یہ سبھی ہستیاں وہاں پیدل حاضر ہوتی تھی، پیدل حاضری دیتی تھی۔ برے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان لوہاراں، بھاویں کپڑے کچھ پائیے تے چڑگاں پین ہزاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان اتاراں، بھاویں اتھوں سودا لئیے نہ لئیے، ہلے آن ہزار۔ جہاں جہاں آپ بیت ہیں، جس آستانے کے ساتھ وابستہ ہیں، وہاں عقیدتوں کے ساتھ حاضری دیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کافی دور چلی گئی، مولانا عبدالرحمن جامی، میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ جو دل محبت رسول سے خالی ہیں، ان دلوں میں سکون نہیں ہے۔ یہ بات مولانا عبدالرحمن جامی نے کی، اور مولانا جامی جب آئے نا 12ویں سال واپس، تو صرف آقا کریم نے اتنا حکم فرمایا کہ سلامت روی، بخیر آمدی، حضور نے نہیں فرمایا کہ اگلے سال پھر آنا، یہ حکم فرمایا کہ چلے جائیں، اگلے سال آنے کے لیے حضور نے ارشاد نہیں فرمایا۔ تو دلوں کو تھام کے سنے، مولانا جامی سمجھ گئے کہ میری اگلے سال حاضری نہیں ہوگی، تو روتے ہوئے واپس لوٹے۔ جب وہاں پہنچے اپنے علاقے میں، پھر وہاں کئی دنوں کے سفر ہوتے تھے پیدل، کئی ہفتے لگتے تھے وہاں پہ، پھر وہاں پہ جب لیٹے ہیں، تھکاوٹ تھی، آنکھ لگی، نصیب جاگے، مکین گنبد خضرا تشریف لائے۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنے، میرا آقا کریم نے فرمایا جامی کیوں رو رہے ہو؟ ویسے امتی حضور کی محبت میں رو رہا ہو، اور حضور پوچھے کیوں رو رہے ہو؟ زندگی کا لطف ہے کہ نہیں؟ آقا کریم نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں جامی؟ کہ یا رسول اللہ اس دفعہ آپ نے مجھے دوبارہ مدینہ منورہ آنے کا حکم نہیں فرمایا، جدائی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو میرا آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے جامی، ساری دنیا اپنے گھر چھوڑ کے میرے دروازے پہ آتی ہے، کیا یہ تیرے لیے کم ہے کہ میں مدینہ منورہ سے تیرے گھر میں آیا ہوں؟ اتنا لمبا جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، صرف 2 شعر سنانے کے لیے آپ کو اتنا لمبا واقعہ سنایا ہے۔ یہ مولانا عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کہ جو دل حضور کی محبت سے خالی ہیں، ان دلوں کی کیفیت کیا ہے؟ مولانا جامی فرماتے ہیں کہ روشن جہان از جمال محمد، یہ جو تمہیں دنیا میں روشنیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق، یہ جو انسانیت، یہ جو محبتیں، یہ جو عقیدتیں، یہ جو تمہیں دنیا میں روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ حضور کے رخ انور کی خیرات ہے۔ روشن از جمال محمد۔ اگلی بات مولانا جامی نے فرمایا دلم تازہ گشت از وصال محمد، کہا لوگو اللہ کی قسم ہے جب سے میرے دل کو حضور کی محبت حاصل ہوئی ہے، میرے دل سے سارے دکھ ختم ہو گئے، میرے دل سے ساری تکلیفیں ختم ہو گئی۔ وہ دل مردہ دل ہیں جن دلوں میں حضور کی محبت نہیں ہے، وہ دل بے قرار دل ہیں جن دلوں میں حضور کی محبت نہیں ہے، وہ دل بے چین دل ہیں جن دلوں میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ اور مولانا جامی نے کمال کر دیا، کہتے ہیں کہ خوشائے مجلس و مسجد و خانقاہ، کائنات میں سب سے بہترین محفل، یہ جو میں نے شروع میں بات کی، کائنات میں سب سے بہترین محفل، جس میں یوں آپ اس نور کوٹ میں چلے جائیں، کئی چوکوں پر آپ کو محفلیں نظر آئیں گی، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی بہتان تراشی کر رہا ہے، کوئی الزام تراشی کر رہا ہے، کوئی گانا سن رہا ہے، مختلف قسم کے گناہوں میں لوگ ڈوبے ہوئے تمہیں ملیں گے۔ لیکن مولانا عبدالرحمن جامی کہتے ہیں کہ خوشائی مجلس و مسجد و خانقاہ، سب سے بہترین محفل، سب سے بہترین مسجد، سب سے بہترین آستانہ وہ ہے کہ
دروے بود کیلو کالے محمد، جہاں حضور کی محبت کی بات ہو رہی ہے، جہاں حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو جس محفل میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے بہترین محفل میں بیٹھے ہوئے۔ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہا، آپ جانتے ہیں ہمارا یہ ماہانہ پروگرام جو ہے وہ جہاں قریب مسجد میں ہوتا ہے گلزار مدینہ میں، انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ مختصر محفل ہوتی ہے، آج کچھ جو ہے وہ محفل لیٹ ہو گئی ہے، کہ ہمارا ذہن تھا کہ ہم 9 بجے تک اس کو وینڈ اپ کر دیں گے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ جب باتیں میں آپ سے کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ ربیع الاول شریف کا پورا مہینہ آپ نے علماء کرام کی تقریریں سنی ہوں گی، آپ محافل میں جلوسوں میں شریک ہوئے ہوں گے، تو میں جس پہلو کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، میں اس پہلو پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ پہلو ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری زندگیوں میں نمازیں ضرور ہیں، ہماری زندگیوں میں حج اور عمرے ضرور ہیں، ہماری زندگیوں میں صدقات و خیرات ضرور ہیں، ہماری زندگیوں میں ذکر و اذکار ضرور ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں اعلیٰ اخلاق نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے دلوں کو کثرت مال سے نہیں جیت سکتے، اگر تم لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر اعلیٰ اخلاق لے۔ جس دن آپ اعلیٰ اخلاق والے بن جائیں گے، اس دن آپ لوگوں کے دلوں کے حکمرانی کریں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور اپنی مبارک صورت دیکھتے ہیں شیشے میں، شیشہ حضور اٹھاتے تو آپ کبھی وہ نماز کی کاپی میں وہ دعا پڑھ کے دیکھیں حضور دعا کیا مانگتے ہیں۔ یہ امت کو بتایا حضور نے، حالانکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق تو ایک سواری ہے، حضور تو اس کے اوپر سوار ہے۔ حضور صرف اخلاق والے نہیں، حضور تو اخلاق کی سواری پہ سوار ہے، اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں ہمارے آقا کریم کے۔ یہ یورپ کا ایک سکالر ہے، J.W. ڈریپر اس کا نام ہے، اور اس کی یہ کتاب یورپ کی 70 سال تک وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے، کچھ عرصے سے اس کو نصاب سے ختم کیا۔ تو J.W. ڈریپر نے بھی لکھا ہے کہ میں جتنا محمد عربی کے اخلاق سے متاثر ہوا ہوں، میں کائنات میں کسی اور کے کردار یا اخلاق سے متاثر نہیں ہوں۔ حضور اتنے اعلیٰ اخلاق لے کے، لیکن میرا آقا کریم جب آئینہ دیکھتے نا، حضور شیشہ دیکھتے، اس وقت حضور ایک دعا فرماتے ہیں، اور وہ دعا میں اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ مفہوم یاد رہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے۔ میرا آقا کریم دعا کیا فرماتا ہے، یا اللہ جتنا حسین بدن اور جتنا حسین چہرہ آپ نے مجھے عطا فرمایا، میرے اخلاق کو بھی اتنا حسین بنا دے، میرے اخلاق کو بھی اتنا حسین بنا دے۔ ہم نے زندگی میں بڑی ساری نیکیاں کی، لیکن ہمارے معاشرے میں جس چیز کی کمی ہے وہ ہمارے اخلاق ہیں کہ ہم اخلاق سے بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا چلتا ہے، کوئی ساڑی عزت کرے گا تو اسی وہ عزت کران گے، کوئی سانو جی آکھے گا تو اسی وہ جی آکھا گے، کوئی ساڑے واسطے کھڑا ہوئے گا تو اسی واسطے کھڑے ہوا گے۔ تو یہ اخلاق ہے، یہ تو آپ سودا بازی کر رہے ہیں۔ اخلاق کیا ہے، کوئی آپ کو تکلیف دے آپ اس کو سکون دیں، کوئی آپ کو گالی دے آپ اس کو دعا دیں، کوئی آپ کے لیے برا سوچے آپ اس کے لیے اچھا سوچے، کوئی آپ کی عزت کو اچھالنا چاہے آپ اس کی عزت کو بڑھانا چاہے۔ یہ اخلاق میرے اور آپ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں حضور تشریف لائے تو جانتے ہیں آقا کریم کتنے زخمی ہوئے غزوہ احد میں، حضور کو کتنی تکلیفیں پہنچی، حضور ایک گڑے میں جا گرے، میرا آقا کریم کا رخسار مبارک جو ہے وہ زخمی ہوئے اور جسم خون سے لبریز ہو گیا۔ شکست تو یہ غزوہ احد میں کافروں کو، لیکن مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان احد میں بڑی تکلیف اٹھائی۔ جب وہ کافروں کو شکست ہوئی نا تو میرا آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے
اور حضور نے دعا کیا مانگی؟ ساری حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھے اور سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھے، جنہوں نے میرے آقا کریم کو برا بنا کہا، جھوٹا کہا، گالیاں دی، حضور کے قتل کے منصوبے بنائے اور حضور کو قتل کرنے کے لیے میدان میں آئے، جنہوں نے میرے آقا کریم کے راستے میں گڑھے کھودے، جنہوں نے میرے آقا کریم کی بیٹیوں کو طلاقیں دیں، حضور کے جسم عطر پہ اوجڑیاں پھینکی، ان کو شکست ہوئی۔ میرے آقا کریم نے دعا کیا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ میرے مقام کو نہیں سمجھتے، ان کو ہدایت دے۔ کیا میری عزت نعوذ باللہ حضور کی عزت سے زیادہ؟ کیا ہمارا مقام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ مقام آپ کے مرتبے سے زیادہ ہے؟ یہ تو خیرات ہے، ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ امید کر رہے تھے کہ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے، ہم یہ امید کر رہے تھے کہ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے، لیکن آپ نے دعا کیوں فرمائی؟ دلوں کو تھام کے سنے، میرے آقا کریم نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا، میں رحمت بن کے آیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ حضور کے اخلاق ہے، جنہوں نے حضور کو گالی دی، حضور نے ان کو دعا دی، جنہوں نے میرے آقا کریم کو دھکے دیے، حضور نے ان کو دعا دی، جنہوں نے میرے آقا کریم کو قتل کے منصوبے بنائے، میرے آقا کریم نے ان کو دعا دی۔ جنگ خیبر کے موقع پہ زینب نبی خاتون نے حضور کو زہر دے دیا، اور میرے آقا کو پتہ بھی چل گیا کہ اس خاتون نے زہر دے دیا، اللہ کی قسم میں حضور نے اسے معاف فرما دیا۔ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کہاں تک پہنچے ہوئے، سگے بھائی سے بات نہیں کر رہے، کئی سالوں سے ایک بھائی دوسرے بھائی کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو رہا، اس کے دکھوں میں شریک نہیں ہو رہا، رب کر دے بڑھے ہو گئے، ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج قرآن لبا، سجدے کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا، وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اسنو لبدا، جڑا اپنے نفس نو مارے، جڑا اپنے آپ مارے۔ تو میرا آقا کریم کے اخلاق، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہماری زندگی خوبصورت تب ہو سکتی ہے جب ہم اپنے اخلاق کو سنبھالیں۔ اس طرح کی میں سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ہمارے آقا کریم کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے۔ میں ابھی کل ہی سیرت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا کریم جب طائف تشریف لائے نا، طائف، ہر قدم پر میرے اور آپ کے آقا کریم کو پتھر مارے گئے، ہر قدم پر حضور غلام کے ساتھ، اور حضور وجہ کہلاتے ہیں، وجہ تخلیق کہلاتے ہیں، مقصود کہلاتے ہیں، محبوب خدا ہے، ہر قدم پہ حضور کو پتھر مارے گئے، وہاں نوجوانوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی، وہ حضور کو پتھر مار رہے ہیں، اور صرف پتھر نہیں مارے، انہوں نے حضور کے قریب کھڑے ہو کے، جیسے ہمارے ہاں بچے بعض دفعہ شور ڈالنا ہو تو وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، حضور کے سامنے چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، اور حضور کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں اور مارتے جا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ حضور گرے ہیں اور پھر حضور وہاں سے آقا کریم سے اٹھا ہی نہیں گیا، لیکن کوئی دنیا میں کسی مورخ کی کتاب لے کے آئیں، کوئی سیرت کی کتاب یا کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے لائیں، میرا آقا کریم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، میرا آقا کریم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضور نے، یہ میرا آقا کریم کے اعلیٰ اخلاق تھے، حضور نے کبھی کسی کو برائی کا بدلہ اس کی برائی سے نہیں دیا، ہمیشہ حضور نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا۔ ہم جب یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں نا، اس سے بھی حضور خوش ہوتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، یہ حضور کی محبت میں کرتے ہیں، یہ بھی حضور خوش ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آقا کریم کی محبت میں ہم کرتے ہیں۔ آج کتنے لوگ یہاں بیٹھ کے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم حضور کی محبت میں کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، آج کے ہم کسی کی چغلی نہیں کریں گے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ ہمارے نوجوان بچے اور ہمارے بڑے جو افراد ہیں، آپ کبھی مسجدوں میں چلے جائیں تو آپ ان سے داستانیں سنیں، وہ کہیں گے جی میں نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، میں تو جی کئی سالوں سے اذانیں دے رہا ہوں، میں کئی سالوں سے تہجد گزار ہوں، میں کئی سالوں سے روزانہ قرآن مجید کے کتنے سپارے پڑھتا ہوں۔
لیکن جب آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، ان کی ہسٹری میں وہ لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے دل دکھا رہے ہیں۔ بیٹے اگر بہو پہ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں، والدین اس کے ساتھ ہیں۔ ہمارے یہ ملک کے بڑے اہم مسئلے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹے مسئلے ہیں۔ اللہ کی قسم میں اگر ہم کسی مظلوم کا دل دکھا رہے ہیں، یہ عبادت قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مار جائیں گے۔ سینکڑوں اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ ویسے تو لوگ بڑے شریعت کے پابند ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں اعلیٰ اخلاق نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں خوف خدا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جس عمل کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، سب سے زیادہ قیامت والے دن جو لوگ سب سے زیادہ جس نیکی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف اور اعلیٰ اخلاق، جس کے اعلیٰ اخلاق ہوں گے اور جس کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا ہر معاملے میں، قیامت کے دن وہ لوگ کثرت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک خوبصورت حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو ہم نے بطور وظیفہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو میری باتوں کو سنے اور پھر اس پہ عمل کرے اور یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ مجھے بتائیں میں آپ کی باتوں پہ عمل کروں گا اور میں آپ کی باتیں ان لوگوں تک پہنچاؤں گا جو اس پہ عمل کریں گے۔ صرف 5 باتیں حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمائی۔ آج میری ملت کا نوجوان ہو، میری ملت کی بیٹی ہو، میری ملت کی ماں ہو، میری ملت کی بہنہ ہو اور میری ملت کا نوجوان ہو، میری ملت کے بزرگ افراد ہو، یہ ساری یہ 5 باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، ہم اپنی زندگیوں کو چینج کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے نا حضور نے میری 5 انگلیوں کے اوپر مجھے 5 نصیحتیں فرمائی۔ یہ نصیحتیں ہم نے خود کو بھی کہنی ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحتیں ہم نے فرمانی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے میری پہلی انگلی پکڑی اور میرا آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ حرام باتوں سے بچنا، تم کائنات میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ چند لوگوں نے سبحان اللہ کہا۔ کیا کرنا؟ حرام باتوں سے بچنا۔ حرام باتیں کون سی ہیں؟ یہ چغلی، یہ غیبت، یہ تانا زنی، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ سب حرام باتیں ہیں اور یہ انسان کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ کتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ کیوں؟ جب تم حرام باتوں سے پرہیز کرو گے۔ عیب جوئی تے چسکے چغلیاں دے، پلے ککھ بھی نہ رہن دے، ہوون حسد بغض کے دل اندر، نیڑے رب دے مول نہ جان دے، کھادے حق یتیمہ مسکینہ دے، سکھ نال کڑی نہ بین دے، دوجیاں ول کر دے جو اے انگل، اپنے ول او نہ جان دے۔ پہلی نصیحت حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمائی اور انداز کیا میرا آقا کا؟ ہاتھ پکڑا حضرت ابو ہریرہ اور حضور نے ابو ہریرہ کی پہلی انگلی پکڑی، فرمایا حرام کاموں سے خود کو بچا لو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پھر حضور نے حضرت ابو ہریرہ کی دوسری انگلی پکڑی اور دوسری انگلی پکڑ کے فرمایا اے ابو ہریرہ پڑوسی سے حسن سلوک کرنا، ہمسائے سے میں یہاں باوضو بیٹھا ہوں، میں کئی ایسی فیملیوں کو اور کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے گھر اس لیے چھوڑ گئے کہ ہمارے ہمسائے اچھے نہیں، ان کی تکلیفوں کی وجہ سے۔ کئی لوگوں کی دکانیں اور روزگار اس لیے بند ہوئے کہ ساتھ والا دکاندار اچھا نہیں، کئی لوگوں کی مارکیٹیں اس لیے لٹیں کہ ساتھ والی مارکیٹ کے لوگ اچھے ہیں،
کئی محلے اس لیے خالی ہو گئے کہ وہاں کے ہمسائے اچھے اچھے. اللہ اکبر. تو یہ بات دلوں کو تھام کے سنے. میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا تم کامل مسلمان بن جاؤ گے. کامل مسلمان بن جاؤ گے. کس عمل سے؟ پڑوسی کے اچھے سلوک سے. پھر حضور نے میری تیسری انگلی پکڑی اور فرمایا ابو ہریرہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. تم کامل مومن بن جاؤ گے. کامل ایمان والے بن جاؤ گے. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. کیا ہم پسند کرتے ہیں کوئی ہمیں گالی دے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کوئی ہماری عزت کو اچھالے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے کردار کو خراب کرے؟ گلے کپڑے سکھ جاندے نے میلے کپڑے دھل جاندے نے. جے کردار نو داغ لگ جائے اچھلے لوکی رول جاندے. عملہ والے تر جاندے نے نیکی کر کے بھول جاندے نے. جے کسے دا پردہ نہ رکھیے اپنے راز بھی کھل جاندے. فرمایا ابو ہریرہ کسی کے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. تم کامل مومن بن جاؤ گے. پھر میں آقا کریم نے حضرت ابو ہریرہ کی چوتھی انگلی پکڑی اور حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ زیادہ کہکا مت لگائیں. جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. میں نے پہلی بات آپ کو یہ بتائی کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا حرام کاموں سے حرام باتوں سے بچنا سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے. ابو ہریرہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا کامل مسلمان بن جاؤ گے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کریں. کامل مومن بن جاؤ گے. زیادہ کہکا مت لگائیں. اگر تم زیادہ ہنسو گے تمہارے دل مردہ ہو جائے گے. اور پھر اسی طرح کی حدیث مبارکہ حضرت انس کو یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو زندگی کی ہر رات حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے. حضرت انس ان کو بھی میرے آقا کریم نے 5 نصیحتیں فرمائی. حضور نے پہلی نصیحت فرمائی انس اچھی طرح وضو کیا کرو اللہ تمہاری عمر میں برکت ڈال دے گا. پھر دوسری نصیحت فرمایا انس تمہیں میرا جو امتی بھی ملے اسے سلام میں پہل کیا کرو اللہ تمہاری نیکیوں کو بڑھا دے گا. ہم کسے سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو ہم جانتے نہیں سلام ہی نہیں کرتے. یا بعض دفعہ ہم نے لوگوں کو جلانا ہو کسی کو تکلیف پہنچانی ہو تو قریب سے ایسے چہرہ کر گزر جائے کہ پتہ چلے میرا بھی کچھ سٹیٹس ہے. ایک دوجے نو ساڑن دا ایتھے لگیا تانا بانا ہے. چوکھی دولت رکھ کے بندہ بڑیاں بہت سے آنا ہے. چنگا بوئیوں بندیا جڑا اتھے بیٹھ کے کھانا ہے. سب کچھ اتھے رہ جانا عملہ آگے جانا ہے. تو فرمایا اے انس اچھی طرح وضو کیا کریں اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا. میرے ہر امتی کو سلام کرنے میں پہل کیا کریں اللہ تمہاری نیکیوں کو بڑھا دے گا. پھر میرا آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کریں. تیسری نصیحت اللہ تمہارے گھر کی خیریت کو بڑھا دے گا. پھر چوتھی نصیحت حضور نے ارشاد فرمایا اے انس چاشت کے نوافل پڑھا کریں. چاشت کے نوافل پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کے جتنے لوگ بھی ولی بنے ہیں وہ ان نوافل کی برکت سے بنے. اور جو 5ویں نصیحت حضرت انس کو حضور نے فرمائی وہ بڑی اہم ہے. فرمایا انس چھوٹے سے شفقت کرنا اپنے سے بڑے کی عزت کرنا. تم قیامت والدن سب سے زیادہ میرے قریب کھڑے ہوں گے. اور قیامت والدن میرا قرب چاہتے ہو کہ تم سب سے زیادہ میرے قریب کھڑے ہو تو پھر کیا کرو چھوٹوں پہ شفقت کرو اور بڑوں کی عزت کرو. اس لیے یہ میں نے کوئی آج تقریر نہیں کی. یہ جو ہمارے معاشرے میں کمیاں تھیں میں نے اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اور یہاں میں جو ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں بڑی ضروری ہے. ہمارے بچے یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اور یہ ہمارا بھی سرمایہ ہے.
آپ اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں۔ یہ جو میرا پیر خانہ ہے نا، یہ جو میرا آستانہ ہے، وہاں کے جو اسباق ہیں ان سبقوں میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں۔ ماشاءاللہ ہم مسلمانوں کے اکثر بچوں کو نعرے آتے ہیں، کسی بچے سے کہیں بیٹا نعرہ لگائیں تو اس کو نعرہ آتا ہے، بچوں کو نعتیں بھی آتی ہیں، بچوں کو قرآن مجید بھی آتے ہیں، یہ بھی محبت ہے، لیکن بچوں کو محبت رسول سکھائیں، مطلب بچوں کو سنت رسول سکھائیں کہ وہ حضور کی سنتوں پہ عمل کریں، بچوں کو بتائیں کھانا کیسے کھانا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، لباس کیسا پہننا ہے، باتیں کیسی کرنی ہیں، بڑوں کی مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے۔ یہ جو محبت رسول کے پہلو ہیں یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کے جب چلے جائیں تو یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو، اچھی زندگی آپ کے بچے بسر کر رہے ہوں۔ تو آئیں دامن وقت میں وہ گنجائش نہیں۔ میں نے 2-3 گزارشات آپ کے سامنے عرض کی۔ پہلی گزارش میں نے یہ عرض کی کہ دلوں کو سکون چاہتے ہیں تو حضور سے محبت کریں۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ میرا کریم کو ہمارے اندر ہر چیز ہے لیکن ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے۔ میں یہ مسجد کے اندر محفل میں باوضو بیٹھا ہوں، کوئی دنیا کی کتاب اٹھا کے لے آئے، سیرت کی، تاریخ کی اور حدیث مبارکہ کی، میرا کریم نے ساری عمر کسی کو گالی نہیں دی۔ یہ جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ حال بھرا ہوا ہے، کوئی ایک بندہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی۔ میرا کریم جب کسی مجلس میں بیٹھتے حضور، چاہے وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوتا، حضور ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے۔ کیا ہم نے ان پہ عمل کیا؟ اور میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، کیا ہم ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے ہیں؟ بچے بھی اگر حضور کے سامنے آتے تو حضور ان سے بھی سلام میں پہل فرماتے تھے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں۔ تو آئیں خود بھی حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ عمل کروائیں۔ میں انتہائی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں حافظ زمین صاحب کو، جنہوں نے اس محفل پاک کو اپنے سکول میں سجایا، اور میں دعا گو ہوں کہ گنبد خضرا شریف پہ اس وقت جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کی خیرات حافظ زمین صاحب کو اور اس مسجد کے، ہماری جو قریب مسجد ہے جامع مسجد گلزار مدینہ، آج ہم وہاں کسی مسئلے کی وجہ سے پروگرام نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کے منتظمین جو ہیں، یہ ساری محفل کا اہتمام و انتظام وہ کرتے ہیں، مسجد کے جو منتظمین ہیں، منیر صاحب ہیں، ماسٹر مبارک صاحب ہیں، معظم صاحب ہیں، قبلہ حاجی لطیف صاحب ہیں۔ تو یہ اس محفل پاک کی جتنی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو، حافظ زمین صاحب اور آپ کی فیملی کو اور مسجد کی تمام انتظامیوں کو اللہ اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ بھی کافی دیر سے اور بڑی محبت کے ساتھ گفتگو سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بات میں نے دوران تقریر بھی کہی اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آج یہ ہماری تقریر نہیں تھی، ہماری گفتگو نہیں تھی، آج ہم نے اصلاح کی باتیں کی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ضروری ہیں۔ آخری بات ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے فرانس میں بہت بڑی بدبختی کا مظاہرہ کیا، تو اس لیے میں اور آپ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کریں اور فرانس کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ہم حضور کی محبت میں ان کا بائیکاٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو میری ملت کے نوجوان یہاں انٹرنیٹ وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ روزانہ آقا کریم کی عظمت کی اور حضور علیہ السلام کے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی ایک حدیث مبارکہ روزانہ وہ نیٹ پہ اپلوڈ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی محبت میں اللہ ہمیں زندہ رکھے اور حضور علیہ السلام کی غلامی میں اللہ ہمیں موت دے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت نشست کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔